شیخ چیلی کے خیالی پلاؤ۔ ہیرا باسط پیارے بچوں، شیخ چیلی کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور اس کی کہانیاں پڑھ کر لطف اندوز بھی ہوئے ہوگے۔ آج ہم اس کی حماقت سے بھرپور کہانی سناتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بڑائی رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کا نام چیلی تھا۔ وہ بہت کامچور، بیوقوف، سست اور کاہل تھا۔ ایسے بس ایک ہی کام آتا تھا، شیخی بگاڑنے کا۔ جہاں چند لوگوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھتا کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا اور انہیں گفتگو کا موقع دیے بغیر اپنے جھوٹے سمجھے سچے کارنامے بیان کرنے لگتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ اس کا نام ہی شیخ چیلی رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا لیکن کسی پر عمل نہیں کرتا۔ ایک دن اس کے خیالی پلاؤ پکانے کی عادت سے چڑھ کر ایک شخص نے اس سے کہا، شیخ صاحب، آپ اتنے بڑے منصوبے کیوں بناتے ہیں؟ آپ نے ایک ہفتے بعد اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اپنی موت کا خیال کریں۔ یہ سننا تھا کہ بیوقوف شیخ چیلی کو ایک ہفتے بعد اپنی موت کا یقین ہو گیا اور اس نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے اس نے قبر کھودائی اور اس میں جا کر لیٹ گیا۔ 6 دن گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ 7ویں روز شیخ چیلی نے سوچا کہ یہ اس شخص کے بتائے ہوئے ایک ہفتے کا آخری دن ہے، شاید اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کان میں آواز پڑی، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ انڈے کی ٹوکری میرے گھر پہنچا دے تو میں اسے اجرت میں 1 اشرفی دوں گا۔ شیخ چیلی اشرفی کا نام سن کر قبر سے باہر نکل آیا اور انڈے کی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ یہ دیکھ کر ٹوکری کے مالک نے کہا، شیخ صاحب، ذرا سنبھال کر لے جانا، انڈے ٹوٹنے نہ پائیں ورنہ 1 دمڑی بھی نہیں دوں گا، الٹا ہر جانا لے لوں گا۔ شیخ چیلی بڑے غرور سے بولا، میاں صاحب، میں شیخ چیلی ہوں، کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں، پورا گاؤں مجھے جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انڈے کی ٹوکری لے کر چلے پڑا۔ خیالی پلاؤ پکانے کی تو عادت تھی ہی، سر پر انڈوں کی ٹوکری رکھ کر راستہ چلتے ہوئے اس کی ذہنی روک گئی اور لگا خیالی پلاؤ پکانے۔ انڈے پہنچانے کی مزدوری مجھے 1 اشرفی ملے گی، بڑی رقم ہے، اس سے میں مرغی خریدوں گا اور وہ انڈے دے گی، انڈے بیچ کر بکری لوں گا، جو بچہ دے گی، بکری کے بچے بیچ کر گائے لوں گا، گائے دودھ دے گی، میرے بچے دودھ مانگے گی تو میں اس سے کہوں گا، یہ لو دودھ۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے ٹوکری پکڑے، دونوں ہاتھ ہٹا لے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آہ بکا کرتے ہوئے بولا، ہائے میرے انڈے! دوسری طرف شیخ چیلی روتے ہوئے دہائی دے رہا تھا، ہائے میرے بچے! دونوں کی آوازیں سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ وہ شیخ چیلی کی بات سن کر اسے باور کرایا کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آ گئے؟ جو تم رو رہے ہو، ہاں، انڈوں کے مالک کا تم نے جو نقصان کیا ہے اس کا ہرجانہ تمہیں دینا پڑے گا۔ بات شیخ چیلی کی ماں تک پہنچی۔ اس نے وہاں آ کر ہرجانے کی رقم ادا کر کے شیخ چیلی کی گلو خلاصی کرائی۔